ورچوئل اکوٹی ہے اس سے ہٹ کے اگر جب ٹائم باؤنڈ اکوٹی آئے گی تو اس کے لیے جو بھی انسٹرومنٹ آئیں گے اس کا نام کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. عام طور پر جو رکھا جاتا ہے وہ سکوک ہے. اس کے علاوہ اور بھی نام ہے. ستارہ کیمیکل نے 2005 میں مشارکہ بیس TFC ایشو کیے. TFC کیا ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ. ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاص ٹرم کے لیے فائنانس ان کو چاہیے. اب ستارہ جو انڈسٹریز ہے ان کو اپنا ایک الگ سے ایک نیا ایز اے ہول بہت بڑی وہ اینٹی ہے, ان کو اپنا ایک الگ ایک سسٹم بنانا ہے کیمیکل کے حوالے سے. تو ان کو پیسہ چاہیے تھا 10 15 20 یا 100 بلین روپی. تو انہوں نے وہ TFC ایشو کیے. میں نے اپنی بک جو ہے اس میں اس کو بڑی تفصیل سے ڈیٹیل کیا ہوا ہے, اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں جو مشارکہ والا چیپٹر ہے اس میں اس پر باکس بنا کے اس کو دیا ہوا ہے. تو سکوک نام رکھ دیں, پھر TFC رکھ دیں, یا پھر PTC رکھ دیں. PTC کیا ہے؟ پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے, ابھی لوگ 30 آئے ہیں یہ کہ تو PTC رکھیں. PTC میں اور TFC میں فرق یہ ہے کہ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ کا مطلب ایک خاص مدت کے لیے. اب اس کی بیسس کچھ بھی ہو سکتی ہے. پارٹیسپیشن ہوگی تو یہ مشارکہ ہے, لیکن اگر یہ تو مرابحہ بیسڈ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس کے ریسیویبل کو آپ نے انسٹالمنٹ میں لا کے دینا ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے 5 سال میں, تو وہ جو ہیں وہ ہوں گے ڈیٹ بیسڈ. لیکن PTC ہمیشہ مشارکہ یا مضاربہ بیسڈ ہوں گے. اس کا نام ہی پارٹیسپیشن ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی اس کا کوئی نام رکھا جا سکتا ہے, اور وہ سب سے اہم نام ہے مضاربہ سرٹیفکیٹ. جی, آپ کے نالج میں ہوگا کہ پاکستان میں بہت ساری مضاربہ کمپنیز ہیں. باقاعدہ 1980 میں مضاربہ کمپنیز اینڈ فلوٹیشن آرڈیننس 1980 کا ہے, وہ ایشو کیا گیا. اس کے بعد بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ بنی. وہ ایسے ہی تھا مضاربہ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو سرٹیفکیٹ مضاربہ سرٹیفکیٹ ایشو کیے, وہ میں نے, آپ نے, حبیب بینک نے, اسلامک بینک نے, جس نے وہ خریدے اس سے پیسہ مضاربہ کمپنی کے پاس آ گیا. اب مضاربہ کمپنی سے اس سے بزنس کرنا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے جیسے کل بتایا تھا آپ کو کہ مضاربہ کا رول ہے کہ ایک شخص پیسے دے گا یا کچھ لوگ پیسہ دیں گے اور دوسرا اس پہ کام کرے گا. اب لوگوں نے مضاربہ سرٹیفکیٹ خریدے اور پیسہ اس کمپنی کے پاس آ گیا. اب اس کمپنی کو آگے کاروبار کرنا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, جو کہ مضاربہ کمپنی کا رول ہے, کہ اس سے وہ خود آگے کوئی بزنس کرتی اور خود بزنس کر کے تو جو پروفٹ ہوتا وہ کماتے. انہوں نے بجائے خود بزنس کرنے کے ایک بینکنگ کا کام شروع کر دیا. یعنی انہوں نے بھی چیزیں خرید کے بیچنی شروع کر دی, یا ایسٹ خرید کے لیز کرنا شروع کر دیا, یا اور کوئی کام شروع کر دیا. تو یہی کام جو اسلامک بینکوں نے کیا. اب ہوا یہ کہ اسلامک بینک بہت بڑی اینٹی ہوتی ہیں, ہر شہر میں ہیں, ہر محلے میں ہیں, پھر ان کا نیٹ ورک زیادہ ہے. جب یہ کچھ بینک کر رہے ہیں, بڑے بڑے بینک ادارے, اور کچھ یہ مضاربہ کمپنیاں کر رہی ہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے جو مضاربہ کمپنیز تھی جو کہ لیزنگ اور مرابحہ کر رہی تھی وہ فیل ہو گئے. 2 3 4 سال میں وہ فیل ہو گئی. اس وقت یعنی 55 میکسیمم تعداد تھی 55 مضاربہ کمپنیوں کی پاکستان میں. یہ غالباً 1990 تک یہ تعداد جو اتنی بڑھتی رہی, لوگوں نے جس کے پاس بھی تھوڑی سی ایک نو ہاؤ تھی اس نے رجسٹر کرایا مضاربہ, اور اس کے بعد ایک کال دے دی اور لوگوں نے یا اینٹیز نے اس کو پیسہ دینا شروع کر دیا. دوسرے لفظوں میں اس کے مضاربہ سرٹیفکیٹ خریدنا شروع کر دیا. لیکن یہ انہوں نے جو بزنس کیا وہ اس اسپرٹ کے خلاف تھا جو مضاربہ کی ہونی چاہیے. دیکھیں, اگر میں آپ کا مضارب ہوں, آپ نے مجھے 1 بلین روپیہ دیا ہے, تو مجھے اس سے خود بزنس کرنا چاہیے. اگر میں اس سے آگے کام اور کرنا شروع کر دوں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ میری جو ہے نا پروفیشنل میری اپروچ نہیں ہے. تو جیسے ہم کل کی مثال میں تھا, حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا
وہ آیا, انہوں نے باقاعدہ جا کے شام گئے اور راستے میں جو بھی ملک آئے وہاں سے چیزیں خریدی اور واپس لائے, اور اس طرح جو پروفٹ وہاں تقسیم ہوا. تو مداربہ کمپنی نے مداربہ سرٹیفکیٹ ایشو کیے. اب ان مداربہ سرٹیفکیٹ کا نام سکوک بھی ہو سکتا تھا. بات یہ چلی ہے کہ یہ سکوک کیا ہے. جب آپ نے یہ بات کہی تو مجھے یہ لگا کہ چونکہ کلاس بالکل نئی ہے, اکثر لوگ جو ہیں وہ نئے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے, یہ نیا انسٹرومنٹ جو ہے اسلامک کیپٹل مارکیٹ کا, تو اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. اور عجیب بات ہے کہ ابھی بھی 34 لوگ ہیں. کیا کیا جائے سلمان صاحب, یہ آپ ایسا کریں کہ ایسا نہ کریں کہ ان کی ہاف غیر حاضری لگائی جائے آج, کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں نا جی اب کیا ٹائم ہوا ہے جناب, 8:45 ہو گئے ہیں. چلیں 9 بجے تک میں دیکھتا ہوں, پہلا دن ہے, آدھا گھنٹہ ان کو دیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ بیٹا کافی لیٹ آ رہی ہیں, بہت سارے آپ سے بھی لیٹ ہیں, کوشش کریں ٹائم پہ, کیونکہ بڑی چیزیں اہم ڈسکس ہوتی ہیں. جی سر. سر ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. جی سر جو ریکارڈنگ کرتے ہیں کائنڈلی وہ ضرور بھیج دیجیے گا, کیونکہ سم ٹائمس لیکچر نوٹ ڈاؤن کرنے میں کچھ چیزیں اسکپ ہو جاتی ہاں, ہیں. وہ تو میں نے کل جو ریکارڈنگ تھی وہ میں نے سیو کر لی ہے, وہ ابھی پھر بعد میں ان کو بھیج دیں گے. اب مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اگر معلم پہ لگایا جائے تو ان کا سائز بڑا ہے, معلم ویسی نہ بیٹھ جائے, تو اس کا جو میں دیکھ لوں گا کس طریقے سے کیسے سر اس کو کمپریس کر دیں آپ. اف یو ڈونٹ مائنڈ, آپ سر سلمان کو اگر یہ کہہ دیں, وہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے نا میں کر لوں گا بھائی بالکل سلمان صاحب سے میں ہیلپ لے لوں گا, یا میں اس کو ضبط کر کے کر دوں گا. وہ بہرحال میں نے کل بالکل 4 اس کی جو حصے ہیں وہ میں نے باقاعدہ اس کو فولڈر میں, جس میں میں نے منی اینڈ بینکنگ کی مٹیریل رکھا ہے, اس کو سیو کر لیا. اور آج کی بھی یہ پہلی 2-4 منٹ کے بعد ریکارڈ ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہم بھیج دیں گے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایون دین ٹائم پہ آپ لوگ آنے کی کوشش کریں. تو اس طرح آپ کا یہ کوشچن تھا کہ سکوک کیا ہوتے ہیں, تو سکوک کے حوالے سے میں نے کافی اس کو لمبا ایکسپلین کر دیا. اور اس کا سب سے اہم جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ جی او پی اجارہ سکوک, گورنمنٹ آف پاکستان اجارہ سکوک. پاکستان میں اگر سکوک جو ہیں تو سب سے بڑی کیٹیگری ان کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اجارہ سکوک. سکوک 2 طرح کے ہیں, ایک سوورن اور دوسرا کارپوریٹ. سوورن کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ پبلک سیکٹر اپنی ضرورتوں کے لیے, اپنے کسی بھی اپنے پروجیکٹس کے لیے سکوک ایشو کرتی ہے. اور اب تک سکوک جو ہے, جی پلیز کون جی سر السلام علیکم. سر ہمارا ایک ایشو ہے سر, یہ جو ہم اس کلاس میں سر 3 کلاس ہیں سر ہمارے, سر ایک ایم ایس اکاؤنٹنگ ان 3rd سیمسٹر, ایک 2nd سیمسٹر, اور ایک اور ہم ایک مینجمنٹ سائنسز والے ہیں 2nd سیمسٹر. جی سر جو مینجمنٹ سائنسز والے ہیں سر, ان کا جو معلم پہ سر آپ نے جو بکس بھی اپلوڈ کی ہیں سر, کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں آئی سر ہماری. اس کو دیکھ لیتے ہیں سلمان بھائی, اس کو دیکھنا ذرا یار. یہ وہ جو میں نے معلم پہ کی ہے وہ تو اس میں تو سب کو ہونی چاہیے ویزیبل. سر جو مینجمنٹ سائنسز والے ہیں ان کو نہیں آئی سر. ہم چلے میں پھر عامر شریف سے یا ان کو کہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جتنے بھی اس میں 3 گروپ مل کے کلاس بنی ہے. جی سر. تو یہ میں اس پہ ڈال دوں گا انشاءاللہ. اس کا دوسرا حل ایک اور بھی ہے, کیونکہ ہم ایک اسٹیج سے گزر رہے ہیں جس میں ایوالو ہو رہی چیزیں. دوسرا حل ایک اور ہے کہ مجھے ایک گروپ بنا کے سلمان صاحب سب کی ای میل کر دیں, اس ای میل کے ذریعے بھی میں بھیج دوں گا ساری چیزیں. سر وہ ای میل سر ٹھیک ہے سر, بکس تو ہمیں مل گئی ہیں سر, سلمان صاحب نے بھیج دی تھی سر, لیکن سر یہ ہے کہ اس کے بعد کویزز بھی ہوں گے, اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. یو آر رائٹ. اناؤنسمنٹ کے لیے یعنی وہ مسئلہ ہم حل کریں گے, یعنی کوشش میری ہوگی. میں آج ہی عامر سے بات کر کے یا محیط سے, جو بھی ہمارا کوآرڈینیٹر ہے, اس کو کروں گا. یعنی یہ ایک ضروری ہے کہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. اور اس میں اگر ایک کلاس کمپرائزز 3 اور 4 گروپس, تو ہر گروپ کو اس کی جانی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ اس میں عباس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی گروپ بھی, تو وہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. یعنی
ایک بعض دفعہ نا ضرورت پڑ جاتی ہے، یا میں ایک چیز جو ہے وہ بائی ای میل بھی، اگرچہ معلم کے یوز کے بعد ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ پھر ای میل سے کے ذریعے بھیجیں تاکہ ہر چیز معلم پہ آئے، لیکن مجبوری ہے اگر کچھ لوگ نہیں کسی وجہ سے اس کو ان تک وہ بات پہنچ رہی تو پھر ہم ای میل کے جو میڈیم ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے. سر اس میں ایک چیک کر لیں کہ انہوں نے اسلام آباد اسٹیشن لیا تھا یا میزان کیمپس. جن لوگوں نے اسلام آباد کیمپس لے لیا تھا میزان کیمپس ہی ہے سر. ٹھیک ہے، کل ایک ایرر ہوا تھا اس طرح کا، تو میں نے کہا کہ شاید کوئی ایسا نہ ہو گیا ہو. سر کسی ایک اسٹوڈنٹ کا ایشو نہیں ہے، ہماری پوری جو کلاس ہے سب کا ایشو ہے سر. کتنے لوگ ہیں سر؟ تقریباً 9 اسٹوڈنٹ سر ہم. 9؟ جی سر. اچھا یہ ایم ایس مینجمنٹ والے ہیں؟ جی سر، ایم ایس مینجمنٹ سے سیکنڈ سیمسٹر. ٹھیک ہے، چلیں یہ میں آج نا اس کو یہ اکرام اپنے سلمان بھائی آپ بھی ذرا ان کا نوٹ کر لیں کون کون سے لوگ ہیں، اور پورا گروپ پر اس کو پتہ ہی ہوگا. سر دوسرا یہ سلمان صاحب کو کہیں کہ اپنا نمبر شیئر کر دیں تاکہ واٹس ایپ گروپ بن جائے، سارے اس کو جوائن کر. بالکل سلمان بھائی، آپ کے پاس میرا نمبر ہے، ایک گروپ تو بنا لیں. میرا نمبر سلمان صاحب کے پاس ہے، اور اس میں باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا نمبر دے دیں. یعنی ایک تو گروپ ان کا پہلے سے چلا آ رہا ہے جس میں مجھے انہوں نے بتایا کہ 24-25 لوگ تھے. باقی جو 2 گروپ ہیں وہ بھی اپنے اپنے سیل نمبر ان کو دے دیں، اور تاکہ یہ واٹس ایپ گروپ بن جائے. واٹس ایپ گروپ ہونا ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ اسی طرح کے کلاس آپ لیٹ جوائن کر رہے ہیں، یا پھر لنک نہیں مل رہا یا پاسورڈ نہیں مل رہا، تو اس حوالے سے آپ سی آر سے سارا رابطہ کر سکیں گے. جی سلمان صاحب آپ پلیز نا یہ ایک واٹس ایپ گروپ آج ہی بنا دیں. ٹھیک ہے جی رائٹ سر. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ سکوک، اور اس میں پھر جی او پی اجارہ سکوک. جی یہ نام سلمان صاحب آپ نے تو سنا ہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے علاوہ یہ سلطان محمود صاحب، یہ ذرا پلیز آپ بتائیں کہ سکوک کس حد تک ابھی آپ نے کبھی نام سنا ہے اس حوالے سے؟ نہیں سر، نہیں سنا. آپ کا ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے یا؟ جی سر، اے سی سی اے کیا ہوا ہے سر. اچھا اے سی سی اے کیا ہوا ہے. تو اے سی سی اے میں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ نے اے سی سی اے کب کیا؟ سر 2015 میں کیا تھا. 2016 میں جا کے نا ایک چھوٹا سا چیپٹر ایڈ کیا تھا انہوں نے اسلامک فائنانس کا، F9 کے پیپر میں. اب یہی ایک مسئلہ ہے کہ دس از ڈفرنس بٹوین اے سی سی اے اینڈ سی اے. سی اے ایک بہت ہی بڑا چیز ہے، اگرچہ اس وقت گلوبل مارکیٹ میں زیادہ ویلیو، عجیب بات ہے کہ اے سی سی اے کی ہے کیونکہ وہ لندن بیسڈ ہے، لیکن بہرحال جو سی اے ہے وہ اس میں اتنی زیادہ انفارمیشن دیتے ہیں، یعنی کہ بس وہ پھر بندہ جو ہے وہ اگر وہ سنبھال سکے تو واقعی وہ اسکالر بھی بن جاتا ہے، پروفیشنل بھی بن جاتا ہے. بہرحال تو جی او پی اجارہ سکوک کیا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان اجارہ جیسے میں نے کل بتایا تھا تھوڑا سا، اجارہ کیا ہے؟ ایک ایسٹ ایسا ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور پھر بھی وہ ایسٹ قائم رہتا ہے. میں گھر ایک ہے میں نے کرائے پہ دے دیا، اب کرایہ دار اس میں رہ رہا ہے اور اس جو بینیفٹ کے اگینسٹ وہ کرایہ دے رہا ہے. گھر اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو اس کو میں سال کے بعد کسی اور کو دے دیتا ہوں یا وہ 10 سال رہتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ایسٹ جس سے استفادہ کیا جائے اور وہ اپنی حالت میں قائم رہے، ان چیزوں کا اثاثہ اجارہ ہو سکتا ہے. چنانچہ حکومت پاکستان کو پیسے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سب سے پہلے جو سکوک ایشو کیے M2 موٹر وے کے اجارہ سکوک 2005 سے 2010 تک. اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپن کر رہی ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی. تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ اس پوری زمین کی، اس پوری سڑک کی مالک ہے. اب ان کو پیسہ چاہیے گورنمنٹ کو اپنے اس ادارے کے ذریعے، تو اس کے لیے جو انڈر لائن موڈ آیا وہ سیل اینڈ لیز بیک. غور کریں دوبارہ، سیل یعنی گورنمنٹ پہلے بیچے گی کسی کو،
پھر لیز پہ لے لے گی، سیل اینڈ لیز بیک. اچھا ایک چیز کل میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ تھی سیل اینڈ بائی بیک، اور یہ بتایا تھا کہ یہ ہیلا ہے اور یہ ہیلا ہر صورت میں ناجائز ہے. سیل اینڈ بائی بیک ناجائز ہے، مین سٹریم اسلامک فائنانس کے تحت یہ ناجائز ہے. اگرچہ کچھ یعنی ملیشیا اور ایک دو جگہوں پہ اور پہ پہلے تھا، اب وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا یوز جو ہے وہ کم کر رہے ہیں سیل اینڈ بائی بیک کا. لیکن سیل اینڈ لیز بیک الاؤڈ ہے. وہ اس لیے الاؤڈ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کتنے لوگ آ گئے؟ 39. کہ میرے پاس ڈی ایچ اے میں گھر ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے 10 کروڑ روپے، بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن کسی وجہ سے میرا کاروبار جو ہے وہ اس میں سلیک آ گیا، اور وہ ایک میرے پاس جو ہے وہ پرابلم، میرا جو فلو ہے وہ انکم کا وہ ختم ہو گیا. تو اس صورت میں میرے لیے بڑے پرابلم ہے. مجھے اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، ان کے لیے کھانے کے جو انتظام کرنا ہے، پھر ان کی اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج بھی کرنا ہے. میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ کاروبار جو ہے وہ مزید پیسہ مانگ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دے، وہ الٹا کیپٹل جاتا ہے کہ اس میں اور ڈالا جائے. تو اس کے لیے ایک طریقہ جو گنجائش رکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک شخص کو ڈھونڈتا ہوں، کہتا ہوں بھائی آپ میرا مکان پلیز خرید لیں، اور پھر میں آپ کے پاس چونکہ پیسہ ہے پھر میں آپ سے کرایہ پہ لے لیتا ہوں. میں نے 10 کروڑ میں اس کو بیچ دیا اور پھر 1 لاکھ ماہانہ پہ اس سے لیز پہ لے لیا. دس از سیل اینڈ لیز بیک. اب اس میں وہ سیل اینڈ بائی بیک سے ہٹ کے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ مکان الٹیمیٹلی جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی تھی، جس میں ایک دولت کی ایک فارم بنی، پلاٹ تھا، پھر پلاٹ کے اوپر گھر بنا. اب صرف اونرشپ چینج ہوئی، جس کی اونرشپ میں آیا اس کو اب رائٹ ہے اس کا رینٹ لینے کا. تو اب اس طرح سیل اینڈ لیز بیک کا جو انڈر لائن موڈ ہے، اس کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان نے حقوق ایشو کیے. تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے پہلے وہ ساری زمین، وہ برج، وہ پوری روڈ وہ بیچی، اور اس کے بعد پھر اس کمپنی کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ایس پی وی، اسپیشل پرپز وہیکل. ایک کمپنی صرف ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، یا ایس پی سی بھی کہتے ہیں، اسپیشل پرپز کمپنی، ایس پی وی یا ایس پی سی. تو جی او پی اجارہ حقوق کے حوالے سے چونکہ یہ ایک پبلک سیکٹر کا جو فائنانس کا ایشو ہے، اس لیے یہ ایس پی وی جو بنی یہ اسٹیٹ بینک میں بنی. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو فنکشنز ہیں ان میں سے سب سے اہم فنکشن ہے کہ اسٹیٹ بینک از اے بینکر ٹو دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک از اے بینکر ٹو دی بینکرس. تو اسٹیٹ بینک از ایڈوائزر ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال اسٹیٹ بینک کی اینوئل رپورٹ آتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی اتنی انفلیشن ہوئی، اتنی ایکسچینج ریٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا. تو دوسرے لفظوں میں اسٹیٹ بینک اپنے جو بڑے 3-4 فنکشن ہیں، سب سے بڑا فنکشن ان کا منی اور مانیٹری مینجمنٹ، مانیٹری پالیسی کو چلانا. اس حوالے سے یہ جو اسٹیٹ بینک رول کرتا ہے اس میں ایک ہے پبلک ڈیٹ مینجمنٹ. یعنی اب گورنمنٹ کو جو پیسہ چاہیے اس کو مینج بھی اسٹیٹ بینک کرتا ہے. اب وہ ڈیٹ ہے یا سکوک ہے، اب اس حوالے سے بھی اسٹیٹ بینک نے ہی وہ کام کرنا ہے. اب کیا کہا جائے تو وہ کمپنی جو ایس پی وی یا ایس پی سی بنی وہ بھی اسٹیٹ بینک میں بنی. تو اس نے کیا کیا کہ ایچ ای سی سے یعنی اتھارٹی سے وہ زمین باقاعدہ، تو یاد ہے جب اس وقت میں بھی تھا وہیں پہ اسٹیٹ بینک میں، تو ایک پوری جیسے پٹواری ہوتے ہیں نا، مالی پٹواری، ہر علاقے کے پٹواریوں نے جا کے اس باقاعدہ کھاتوں کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر وہ کہا جی کہ یہ جو زمین ہے یہ ہم، کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ٹرانزیکشن ہوئی، اور اس ٹرانزیکشن کے تحت گورنمنٹ نے آن بہاف آف دی
یا نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے آن بہاف آف دی گورنمنٹ اس کو بیچا ایس پی بی کو، اور اس کے بعد پھر اس کو پھر لیز پہ لے لیا. جس طرح میں نے ایک مکان کی مثال دی، اب یہاں پوری موٹر وے جو ہے اس کو لیز پہ لے لیا. اور لیز کا اصول کیا ہے کہ لیز میں آپ نے ایک کرایہ فکس کرنا ہوتا ہے. اب وہ کرایہ کیا فکس ہوا، کرایہ وہ ہم لیز پہ دیکھیں گے کہ کرایہ جو ہے جو فکس کرنا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک میرے گھر کا کرایہ 1,00,000 روپے مہینہ آپ دیں گے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے جی کہ جو میری انویسٹمنٹ ہے وہ ہم طے کر لیں گے انویسٹمنٹ کتنی ہے، میں اس پہ جو اس ویلیو ہے اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں 10% پروفٹ لوں، 10% رینٹ لوں. تو دوسرے لفظوں میں رینٹل یا رینٹ کی جو فارم ہے وہ ایبسولوٹ اماؤنٹ آف منی بھی ہو سکتی ہے اور ایک ریٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انڈر لائنگ موڈ اس میں کیا ہے، وہ لیز ہے. تو چنانچہ ہم کہیں گے سکوک ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس پر سکوک ہولڈر کو کیپنگ موڈ ریٹرن ملتا ہے. اب یہاں انڈر لائنگ موڈ کیا ہے، لیز ہے، اور لیز میں رینٹل جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. تو اس طرح عام حالات میں یہی ہوگا کہ جو جی او پی یا سکوک کے جو ہولڈر ہیں، کون ہے ہولڈر، سارے بینک، اسلامک بینک بھی اور کنوینشنل بینک بھی. ان کو جب تک وہ یعنی سکوک میچور نہیں ہو جاتے، میں نے بتایا تھا کہ سکوک جو ہے ٹائم باؤنڈ ایکوٹی ہے، ایک خاص ٹائم تک کے لیے ہے. تو اس وقت تک جو سکوک ہولڈر ہیں دے ہیو رائٹ ٹو گیٹ دی رینٹل، اور وہ لیتے رہیں گے. اور اس کے بعد پھر 1 سال 2 سال وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو ٹرم شیٹ کیا ہے. ٹرم شیٹ ہوتا ہے کہ وہ پورا ریکوائرمنٹ کے رینٹ کتنا ہے، کب پے کرنا ہے، اس کے اور سیکورٹی گارنٹی کیا چیزیں ہیں، اس کو سارا ٹرم شیٹ کہتے ہیں. سکوک کی ٹرم کنڈیشن جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ فرض کیا اگر سکوک 5 سال کے تھے، 5 سال کے بعد سکوک نے میچور ہونا ہے. میچور پھر کیسے ہوں گے، جس طرح ایک ڈیٹ سسٹم میں میچور ہوتا ہے، یہاں بھی ہے کہ اگر فرض کیا میزان بینک نے جی او پی 11 سکوک کی 1 لاٹ یعنی 1,00,000 سکوک خریدے ہیں اور وہ میچور ہو رہے ہیں 31 دسمبر 2020 کو، تو کیا ہوگا کہ ایس پی بی جو ہے on behalf of the government is required to pay back the amount on سر یہ ایس پی بی کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، اسپیشل پرپز وہیکل. ایس پی بی ایک بنائی جاتی ہے کمپنی سمپل اس کو مینج کرنے کے لیے ایز اے مینیجر. صحیح. اور ایس پی بی میں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ یہ پبلک ڈیٹ کا ایک حصہ ہے، پبلک فائنانس کا، یہ اس لیے اور یہ کام اسٹیٹ بینک کرتا ہے، تو گورنمنٹ جی او پی اجارہ سکوک میں جو ایس پی بی بنی وہ اسٹیٹ بینک میں بنی. ایس پی بی آن بہاف آف دی سکوک ہولڈر کام کر رہی ہوتی ہے. اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے سکوک خریدے ان سے پیسہ لیا، اب وہ پیسہ اس نے کس کو دیا، بیسیکل جس سے زمین خریدی، یعنی گورنمنٹ کو. صحیح ہے. اس طرح گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ گیا، گورنمنٹ نے وہ پیسہ یوز کیا، اب اس کے بعد لیز پہ لے لیا. اب لیز پہ جب لیا تو گورنمنٹ اس سے لیز کا جو رینٹ ہے وہ کہاں سے پورا کر رہی ہے، اس لیے ٹول ٹیکس لے رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو ٹول ٹیکس ہے، اب وہ اپنے حساب سے وہ جو بھی لیتی ہے وہ لے، لیکن جو ریٹ سکوک ہولڈر کا وہ تو پہلے طے ہو چکا. وہ فرض کیا عام طور پر اس کا بھی لنک جو ہے وہ ہوتا ہے کائبر سے ہی. کائبر +1 ہے، اگر کائبر 9 ہے تو وہ 10 ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ایک پورا جو ایک سسٹم ہے، اس کے تحت کیپٹل مارکیٹ کا ایک وہ پارٹ جس میں ٹائم باؤنڈ ایکوٹی اگر کسی شخص کو، کسی ادارے کو، گورنمنٹ کو چاہیے تو سکوک ایشوئنس کا اور سکوک کا. اچھا پھر اس میں ٹائم بھی 9 ہو گیا. جی سر، جو ہمارے پاس سکوک میچور ہوتے ہیں اور اس کو آنر کرنا ہوتا ہے، تو سر سم ٹائمز یہ پاسبلٹی ہے کہ جس نے سکوک خریدے ہوئے ہیں
मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब वो पैसा उनको वापस करना है वो ऑनर ना कर सके? वो मैं बताता हूँ ना, वो यही इसी तरफ में आ रहा था। अब आखिरी बात यही रह गई थी, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखें, मोटरवे गवर्नमेंट ने बेची, फिर लीज पे ले ली। अब मोटरवे जो है ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ऐसा तो नहीं है ना कि ये इसी तरह तो बेच दे तो बड़े बड़े लोग, और उसमें फॉरेन भी और अमेरिकन भी और चाइनीज भी और कोरियन भी, पता चले पूरा मुल्क बेच के बैठ गए। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर ये रखा हुआ है एक शिक कि अल्टीमेटली ये आप जी 35 मैं रिकॉर्डिंग की आवाज शुरू करता हूँ जब 40 हो जाए तो। जल्दी जल्दी ज्वाइन करें प्लीज। जी, तो मैं बात कर रहा था कि इसमें अंडरटेकिंग होती है बेसिकली गवर्नमेंट की। जो बात आपने की कि जो एंड पे इसको हम कहते हैं रिडेम्पशन, यानी रिडीम करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को। मतलब ये हुआ कि जिसने इशू किया है वो उसको वापस खरीदेगा। तो जैसे डीएससी है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, मैंने 10 साल के लिए खरीदा, 10 साल के बाद जब मैं जाऊंगा तो ये रिडेम्पशन कहलाती है। इसी तरह अब सुकूक की रिडेम्पशन होनी है 5 साल के बाद, तो उसमें पहले से ही स्टेट बैंक ने यानी गवर्नमेंट ने एक अंडरटेकिंग ली भी हुई है, दी भी हुई है कि आफ्टर 5 ईयर ये एसपीवी दोबारा जमीन खरीदेगी ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट्सएप ऑन करें, व्हाट्सएप ऑन करें। व्हाट्सएप ऑन करके आऊंगा तो क्या कह रहे हैं? हेलो सर, मैं भी गलती से हुआ होगा। नहीं सर, वो किसी से बात कर रहे हैं, इसलिए उनका कोई अपना मसला होगा कोई। जी, तो अब 39 है अभी। सर जमीन खरीदेगी किस रेट पे? मैं ये कह रहा हूँ ना, वो अंडरटेकिंग जो दी जाती है वो ये है कि जिस रेट पे पहले खरीदी थी उसी रेट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा बेची थी उसी में दोबारा खरीद लेगी। और इस तरह जो गवर्नमेंट पैसा पे कर रही होगी वो सुकूक होल्डर को दिया जाएगा। और अब हम कहेंगे कि वो जो इशू था वो अब मैच्योर हो गया और पैसा जिसने जितना इन्वेस्ट किया था उसके पास वापस चला गया। अब यहाँ जो इशू थोड़ा सा आता है शरिया के एतबार से, वो ये है कि 5 साल पहले जिस जमीन को या जिस मोटरवे को मैंने खरीदा था, 5 साल बाद उसकी वही जो वैल्यू, ये थोड़ी अजीब सी बात है। ये एक शरिया इशूज है। ये ना सिर्फ मैं बल्कि इस वक्त तकरीबन सारे शरिया स्कॉलर्स जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं वो इसको प्रॉब्लम को रेज करते हैं और कि जी इसको वैल्यू वो होनी चाहिए जो मार्केट में है। लेकिन उससे फिर इश्यूज क्या आएंगे कि मार्केट वैल्यू का मतलब है कि फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं उसमें, मार्केट में स्टेबिलिटी के इशू हैं। और बहरहाल
اس وقت جو یہ ہے کہ پہلے سے انڈرٹیکنگ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ول بی پرچیزنگ دی سیم ایسٹ ایٹ دی سیم پرائس ایٹ وچ اٹ ہیڈ باٹ، تو اس قیمت سے پھر وہ حقوق ہولڈر کو وہ پے کیا جائے گا، اور اس طرح یہ پورا جو حقوق ایشو تھا جو یہ ہم کہیں گے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ابھی جو ہماری بات شروع ہوئی صبح سے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو نہیں ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا، سوری میں نے 8 بجے کا ہوا تھا۔ تو سر جی 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 میڈم آپ پوچھیں۔ کتنے مطلب میکسیمم کتنے سالوں کے لیے ایک مطلب کیا لمٹ ہے اس کے ایشو ہونے کی، کتنے سالوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے کوئی لیمٹ نہیں ہے، حقوق صحیح، شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے لانگ سالم ٹرم۔ حقوق، وہ ہم بات کریں گے۔ جو منی مارکیٹ کے لیے حقوق ایشو کیے گئے بحرین میں، انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی نہیں شروع کیے گئے۔ منی مارکیٹ آپ کو پتا ہے، اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، منی مارکیٹ کے انسٹرومنٹ سارے وہ ہوتے ہیں جن کی جو ریڈیمپشن ٹائم از لیس دین 1 year۔ تو حقوق could be فار منی مارکیٹ، حقوق could be فار کیپٹل مارکیٹ، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا انڈر لائنگ موڈ کون سا ہے۔ تو اس طرح حقوق 20 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، 30 سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں ویری سمپل کہ وہ ایسے ہی ہے نا، جیسے گھر ایک ادارہ، جیسے ہماری یہ یونیورسٹی جو ہے، یہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے 99 ایئر کے لیے لیز لی ہوئی ہے، شاید آپ کے نالج میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اب 99 ایئر اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے کہ ہر سال کتنا پروفٹ بڑھے گا، کتنا رینٹ بڑھے گا۔ میں عام اپنا مکان دیتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں یہ منیمم 2 سال کے لیے ہے جی، اس لیے کہ بار بار میں نہیں چاہتا، تو منیمم 10 سال بھی کر سکتے ہیں۔ حقوق ہے ٹائم باؤنڈ، اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، دس از میجر ڈفرنس بٹوین اسٹاکس ان شیئرز اینڈ دی حقوق۔ اسٹاکس آر پرپیچوئل اکوٹی، کیونکہ اس میں کوئی اینڈ یا لمٹ نہیں ہوتی۔ کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ اس اے بی سی کمپنی کے شیئر ہیں ایشو کیے جا رہے ہیں، ہوتے ہیں وہ ایک خاص کمپنی کے اس کی مدت کے لیے شیئر، لیکن وہ پھر شیئر نہیں کہلاتے، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے وہ پھر۔ تو بہرحال حقوق کی جو ٹائم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور شریعت اس سے نہیں روکتی۔ حقوق جو ہیں میں نے بتایا تھا کہ 3 مہینے کے لیے بھی ہیں سلم حقوق، اور سلم کا مطلب جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ فارورڈ بیسس پہ میں نے ایک چیز پرچیز کی اور میں نے پیسے اس کے پہلے پے کیے۔ اب جو پیسے پہلے کے پے کیے وہ جو چیز لینی ہے بعد میں، تو اس کو ایک ایویڈنس کرنے کے لیے میں نے حقوق ایشو کر دیے، ویری سمپل۔ اب وہ حقوق جو ہیں وہ بڑے کام بھی آتے ہیں، جیسے ایس ایل آر کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا یہ ٹرمیں، ایس ایل آر کیا ہے؟ یہ اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریزرو، ایس ایل آر اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریزرو۔ یہ اس طرح ہے کہ بینکوں کی جتنی ڈپازٹ ہیں وہ بینکوں کی لائبلٹیز ہیں، یا ڈپازٹ اس کو اگر اسلامک میں کہیں گے، تو اس کا ایک خاص پورشن 5%، 10%، 15%، 20%، they are required to keep with the state bank either in the form of cash، جس کو ہم کہیں گے ریکوائرمنٹ CRR۔ اب یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں، بڑی کام کی چیزیں ہیں، آپ کو پھر یہ بات میں یاد آئیں گی، اور اس میں آپ ڈسکشن میں بھی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ میزان بینک یا حبیب بینک کے جتنے ڈپازٹ ہیں اس میں سارے ڈپازٹ، ٹائم اینڈ ڈیمانڈ لائبلٹی ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی آل ڈپازٹ، وہ سیونگ ہے، TDR ہے، وہ مشارکہ سرٹیفکیٹ ہیں، وہ جو بھی ہیں، ان کا 5% بینکس آر ریکوائرڈ ٹو کیپ ود دی اسٹیٹ بینک ان دی فارم آف کیش، اور اس کیش میں وہ بینکوں کو کچھ نہیں دیتے۔ دنیا میں ایک آدھ ہے ایسا جہاں کچھ پے بھی ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں یعنی سارے بینک جو ہیں وہ 5% اپنے ٹوٹل ڈپازٹ کا اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں CRR۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اچانک ڈیورنگ دی کورس آف بزنس بینک کو کیش کی ضرورت پڑی، یہ کوشن جو ہے وہ وہاں سے ملتا ہے۔
اچھا CRR کے علاوہ دوسرا ہے SLR. SLR کا مطلب ہوا کہ بینکس آر ریکوائرڈ ٹو سم پارٹ آف دیئر ڈپازٹس ان دی فارم آف مارکیٹیبل سیکورٹی. ابھی بینک کو ضرورت پڑی کیش کی تو ایک تو 5% تک دیا ہوا ہے وہاں سے لے، اور دوسرا یہ کہ جو سیکورٹیز اس کے پاس ہیں مارکیٹیبل وہ بیچے. تو وہ سیکورٹیز عام کیا ہے، وہ ہیں ٹی بل. گورنمنٹ آف پاکستان کی سیکورٹیز ہیں ٹی بل، ٹری بل جو ہوتی ہے. آپ کو اخبار میں آپ دیکھیں گے تو ایسا اشتہار آتا ہے، اسٹیٹ بینک اشتہار آتا ہے جی کہ اسٹیٹ بینک نے بڈز مانگی ہیں کہ وہ ٹی بل بیچنا چاہتا ہے اسٹیٹ بینک آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اب سارے بینکوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڈ کریں، ٹھیک ہے. اب اس میں UBL کہتا ہے جی کہ ٹھیک ہے میں گورنمنٹ کو یعنی اس جو بڈ ہے اس کے خلاف 5 بلین دے سکتا ہوں اور میرا ریٹ جو ہوگا وہ 8% ہوگا. حبیب بینک کہتا ہے جی میں 10 بلین دے سکتا ہوں اور میں 7 پہ دوں گا. اچھا میزان بینک اس میں کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ یہ سودی ٹی بل ہے. میزان بینک اس میں نہیں کرے گا، میزان بینک کرے گا سکوک میں کرے گا. تو اس طرح سارے سودی بینکوں نے بڈ کیا اور پھر اسٹیٹ بینک کا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ڈیٹ سیکورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھے گا کہ کس بینک نے سب سے کم ریٹ دیا ہے. وہ نیچے سے شروع ہوں گے اور فرض کیا ٹوٹل جو لیمٹ ہے اس بڈ کی وہ ہے 100 بلین. تو 100 بلین وہ پہنچی اس طرح کہ وہ 8.5% ہے. اس کے بعد کسی بینک نے 9.9 بھی دیا ہوا ہے، 9 بھی دیا ہوا ہے، 10 بھی دیا ہوا ہے. تو صاف ظاہر ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کم سے کم ریٹ پہ وہ لینا چاہے گا. تو اس طرح وہ بڈ کے ذریعے ٹی بل وہ جو ہیں وہ بک جاتی ہیں. تو ٹی بل پھر کیا ہوا کہ جب بینک چاہے اس کو بیچ کے منی اور کیپٹل مارکیٹ میں اس کو کیش لے سکتا ہے. تو اس میں سے بھی اسٹیٹ بینکس کی یہ ایک باقاعدہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ اراؤنڈ 15% آف دیئر ٹائم اینڈ ڈیمانڈ لائبلٹیز شوڈ بی ان دی فارم آف لکوڈ سیکورٹیز. تو اس طرح 5% کیش ہوا اور باقی 15. اب یہ 15 فکس نہیں ہے. جب آپ ایکچولی اب اسٹیٹ بینک کے رول دیکھیں گے تو فکس نہیں ہے. وہ رکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک بیسیکلی انکریج کرتا ہے بینکوں کو کہ آپ جو لوگوں سے ڈپازٹ لیں وہ زیادہ سے زیادہ لمبی مدت کے لیں. یعنی آپ 1 سال کے لیں، 2 سال کے لیں، 3 سال کے لیں، 4، بجائے اس کے کہ وہ سمپل سیونگ اکاؤنٹ ہوں جس کو ہم کاسا کہتے ہیں. کاسا کیا ہوا؟ کرنٹ اینڈ سیونگ اکاؤنٹ، CASA. اس میں صرف جو بینکر ہیں ان کو پتا ہوگا، سلمان صاحب کو پتا ہوگا اور شاید کسی کو پتا ہو. یہ ٹرمیں جو ہیں یہ جب کیپٹل مارکیٹ میں، فائنانس مارکیٹ میں، بینکنگ ہماری مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. اس لیے آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں. کاسا مین کرنٹ اکاؤنٹ جس پہ کچھ بھی نہیں ملتا اور سیونگ جس پہ بہت کم ریٹ ملتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ والا جب چاہے اس کو نکال لیتا ہے. تو یہ جو ہے اس پہ جتنا وہ سیونگ اکاؤنٹ زیادہ ہوگا اتنا وہ بینک کہتا ہے کہ اس کا کچھ شیئر جو ہے وہ ایز اے پارٹ آف لیکوڈیٹی ریزرو رکھا جائے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر ایک کمپنی نے 1 بلین کا ڈپازٹ دیا ہوا ہے اور ان کو رائٹ ہے جب مرضی چاہیں آگے نکال لیں. تو پتہ چلا کہ ہم مثال لیتے ہیں، رفا نے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے ابھی بینک کے پاس. اب کسی بھی وقت ان کو ضرورت پڑ گئی، صاحب سے تنخواہیں دینی ہے، بزنس کرنا ہے، اپنے پروجیکٹ ہیں، تو ضرورت پڑی انہوں نے نکال لیا. اب بینک یہ نہیں کہہ سکتا جی آپ پلیز نہ نکالیں، ہم نہیں دے نو. اس کے لیے پھر ایک جو پورا ایک پیریڈ جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے وہ سسٹم ہے CRR کا اور SLR کا. تو اس طرح یہ 2 چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے یہ کوشچن ہے. اب سکوک کی جو بات ہو رہی تھی، سکوک کی سب سے زیادہ امپورٹنس اسلامک بینکوں میں یہ ہے کہ دے آر ایلیجیبل ٹو بی مینٹینڈ ایز SLR. چونکہ ٹی بل جو ہیں یہ انٹرسٹ بیسڈ ہیں،
اسلامک بینکس وہ خرید نہیں سکتے. اب انہوں نے وہ اپنی کنڈیشن بھی پوری کرنی ہے, تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ سکوک ایشو کیے جائیں. تو اس طرح گورنمنٹ نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ سکوک ایشو کیے, اور عام حالات میں جو ان کا انڈر لائن موڈ تھا وہ اجارہ تھا. تو اس طرح یہ بہت لمبی بحث ہوئی, بات چلی تھی کہ سکوک کیا ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ اس لیے بینیفٹ ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں. سارے کیپٹل مارکیٹ اور منی مارکیٹ کا حصہ ہیں. تو آج ہم نے بتا دیا, کوئی اس میں دس از نو ویسٹیج آف ٹائم, اٹ از ویری یوزفل کہ آپ کوشچن آپ نے کیا اور اس کے بعد میں نے ایکسپلین کر دیا. آئی ہوپ کہ کافی حد تک یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی, اور اگر مسئلہ ہوا تو ہم انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. جی بتائیے. سر جی کوشچن یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک کرتا ہے وہ نا پریفر کرتا ہے مطلب آپ لانگ ٹرم پہ زیادہ لون لینا. لون نہیں بھائی, ڈپازٹ کی بات ہو رہی ہے, ڈپازٹ کی بات کر رہا ہوں. تو بینکوں کا بھی اور اسٹیٹ بینک کا بھی. جی یہ ہوتا ہے کہ وہ کی بات کر رہے ہیں, بینکنگ سسٹم کو سٹیبل رکھنے کے لیے بینکنگ سسٹم میں جو مختلف آتے ہیں نا کہ جس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے یہ جو اکانومی مینیجرز ہیں, مینیجر کون ہے, منسٹری آف فائنانس ہے, اسٹیٹ بینک ہے, مانیٹری اتھارٹی ہے, کیپٹل مارکیٹ ہے یعنی SCCP ہے. میرا سر وہ ریٹ سے ریلیٹڈ ہے, انٹرسٹ ریٹ سے, کہ جب آپ اپنی ریٹ شیٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بیسیکلی میں بھی بینکر ہی ہوں تو میں ویسے ہی اپنے کانسیپٹ کے لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ کس بینک کے ہیں؟ سر میں UBL میں ہوتا ہوں. UBL میں. اور آپ کو کیا پورٹ فولیو کیا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں آپریشن مینیجر. آپریشن مینیجر, اچھا اچھا ٹھیک ہے. آپریشن مینیجر کور بینکنگ. جی کور بینکنگ. تو سر جی میں کورس سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے لانگ ٹرم میں جب آپ ریٹ شیٹ دیکھتے ہیں تو لانگ ٹرم میں کم ہوتا ہے اور ود ان 1 year ریٹ زیادہ ہوتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, مطلب آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ لانگ ٹرم میں لیتے ہیں, اب فار ایگزامپل لانگ ٹرم میں بینک کو لاس ہوتا ہے ان اے سینس اس طرح کے جنہوں نے TDR بک کروائے ہوئے تھے 13% پہ, اب انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے 4%, تو وہ تو بینک کو ہماری تو جو ہم پروفٹ اینڈ لاس اپنی نکالتے ہیں برانچ اینڈ پہ اس میں تو وہ لاس آ رہا تھا, کیونکہ وہ کیا کہیں گے کور میں پڑا ہوا تو ہے مگر وہ جو کہتے ہیں کہ لینڈنگ مطلب وہ یہ آپ سید محسن صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ ہے مینیج کرنا, کہ جو بات تھی کہ اگر وہ بک ہوئے تھے 11% پہ یا 14% پہ تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں. دیکھیں یہ بینکنگ اور کیپٹل مارکیٹ دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں, دو ڈیفرنٹ اس کے ایریاز ہیں. تو اس میں پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جو اس میں یہ جو طے کیا گیا ہے وہ ریٹ کیا ہے. عام طور پر جو بینک طے کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کائبور پلس اتنا. اب مثال کے طور پر آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں حج کے جو پروسیڈز آتی ہیں منسٹری آف ریلیجس افیئر کے پاس, وہ پھر اسلامک بینکوں کے پاس رکھتے ہیں. اچھا وہ کس طرح رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کائبور +1 یا کائبور +0.5. اب مجھے پتا ہے کہ جب یہ پیسہ لیا گیا تھا اسے 6 مہینے پہلے اس وقت کائبور تھا 14, اور جتنے مہینے کائبور رہا 14 تو 15 کے حساب سے وہ پے کرتے رہے منسٹری آف ریلیجس. اب کائبور اگر 8 ہو گیا ہے تو اب 9 کر رہے ہیں, ویری سمپل, کیوں بیس ہی یہ بنائی گئی ہے کائبور پلس. اور تو اس طرح یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیس پہ. لیکن بہرحال یہ جو ایشو ہے یہ بینکنگ پیور بینکنگ کا ہے. ہم جہاں جو بات کر رہے ہیں ایز اے ہول بات کر رہے ہیں کہ جو کیپٹل مارکیٹ کے جو یا منی مارکیٹ کے جو مین انسٹرومنٹ ہیں, تو انسٹرومنٹ میں بات چلی تھی کہ SLR CRR, اور اس سے بڑھ کے پھر آگے ایز اے ہول پھر گورنمنٹ کا جو پبلک ڈیٹ سسٹم ہے اس کو کس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. وہ اگر سعودی بینک ہیں تو TWL ہوتی ہے, اور اگر اسلامک بینک ہیں تو سکوک ہوتے ہیں. تو بہرحال سکوک کی جو بہت ساری جو ہیں یہ ایک ادارہ ہے, میں آج کل سارا جو وقت ہوا اس میں نہیں بتا سکا. بحرین میں ایوفی AAOIFI, یہ میں تقریباً اس کا جو نام
ڈیلی مجھے مطلب کہ لینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ادارہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ ادارہ ہے اسلامک بینکوں کے لیے، بنتا ہے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن AAOIFI۔ اب اسلام فائنینشیل کیا ہے؟ بینکس ہیں، پھر تکافل کمپنیز ہیں اور دوسرے ادارے ہیں، NBFIs ہیں، تو اس کے لیے شریعہ سٹینڈرڈ بناتے ہیں وہ، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ IAS نے، امریکن بورڈ نے، آسٹریلین بورڈ نے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کو ہر کنٹری جس طرح اڈاپٹ کرتا ہے یا اڈاپٹیشن کرتا ہے، اسی طرح جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی تو ریکوائرمنٹ تھی کہ دنیا میں اس کو ایک سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے کچھ سٹینڈرڈ بنائے جائیں، چنانچہ 1980 میں یہ ادارہ وجود میں آیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ جو مختلف انڈر لائن موڈز ہیں، دوسرے لفظوں میں مشارکہ، مضاربہ، اجارہ، جو بھی ہم نے ان کا ان فیچرز ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کو باقاعدہ اس کو کوڈیفائی کر دیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے، ملیشیا میں کچھ ہو رہا ہے، اور برطانیہ میں کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایک پوری گلوبل مارکیٹ میں جب اسلامک فائنانس مارکیٹ آئے تو ایک کوشش یہ کی گئی تھی، اور اکارڈنگلی اب تک IOFI نے تقریباً 60 کے قریب شریعہ سٹینڈرڈ بنائے ہیں، 60۔ اب شریعہ سٹینڈرڈ کے کیا مطلب کہ جو شریعہ بیسڈ جو اس کے انسٹرومنٹ ہیں اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے تحت، ان کو باقاعدہ بتایا کہ یہ اس کی مین ریکوائرمنٹ کیا ہیں، اور فلاں فلاں اس کی جو ایشوز ہیں وہ کیسے ریزالو کریں۔ تو ہر کوڈ باقاعدہ اس کی پہلے ہسٹری تیار ہوا تو کتنا ٹائم لگا، اس کے بعد اس کے مختلف کلازز، پھر اس کی شریعہ بیسس کہ کلازز میں جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے، جو ایک اوپینین دیا گیا ہے، اس کی شریعہ بیسس کیا ہے۔ تو یہ 3 حصوں میں ہر سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہے، تو سکوک کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ نمبر 17 ہے، یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، میرے پاس یہ اویلیبل ہیں اس پہ نیٹ پہ بھی، آپ شریعہ IOFI شریعہ سٹینڈرڈ، لیکن میرے پاس موجود ہیں، وہ میں آپ کو اگر اس پہ لگ سکے، بہت فائل کافی بڑی ہے، تو نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ میں یہ ہیلو جی سلمان صاحب، یہ PDF ڈرائیو پہ اویلیبل ہیں 54 سٹینڈرڈ جو لاسٹ ٹائم IOFI نے اپڈیٹ کیے تھے، وہ سارے کے سارے اپڈیٹڈ فارم میں PDF ڈرائیو پہ اویلیبل ہیں، اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی میں یہ کہتا اویلیبل ہیں، اس میں اس کے کیا کہہ رہے ہیں؟ PDF ڈرائیو پہ اویلیبل ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سکوک کا سٹینڈرڈ ہے وہ سٹینڈرڈ نمبر 17 ہے۔ اسی طرح تقریباً ہر جیسے مشارکہ کا ہے، مضاربہ کا، پھر ایک چیز ہے اس میں۔ اچھا یہ تو ہو گئے شریعہ سٹینڈرڈ، اس کے بعد ہے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ۔ اب اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بھی 36 کے قریب ہو چکے ہیں اب تک۔ پھر اس کے بعد ہے گورننس سٹینڈرڈ۔ تو گورننس سٹینڈرڈ میں یہ ہے کہ جو اوور آل کارپوریٹ گورننس، اور اس سے بڑھ کے شریعہ گورننس۔ تو شریعہ گورننس کے بھی، شریعہ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو انشور شریعہ کمپلائنس، اور اس میں ذمہ داری شریعہ گورننس کا یہ جو سٹینڈرڈ ہے، اس میں عام طور پر بتایا گیا ہے کسی بھی مالیاتی ادارے کا، جو اسلامی مالیاتی ادارے کا جو شریعہ بورڈ ہوگا وہ کیسا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کی میٹنگز کیسے ہوں، ان کی کوالیفیکیشن کیسے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں IOFI جو ہمیں وہ بتاتی ہے، اور اس طرح IOFI ایک اہم اس کے سٹینڈرڈ کو آپ یہی سمجھیں کہ آپ کی جو ٹول کٹ ہے اس کا اہم حصہ ہونا چاہیے، جب آپ چاہیں اسے دیکھیں، وہ ہماری بہت اہم بنیاد ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مذاہب اربع بلکہ مذاہب خمسہ، مذاہب اربع سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ کئی طرح کی فقہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس میں 2 بڑی جو تقسیم ہے وہ اہل سنہ اور اہل شیعہ۔ اب جو اہل سنہ میں آگے 4 بڑی مشہور ہیں، جس میں احناف ہیں، شوافی ہیں، مالکی اور حنبلی ہیں۔ تو مالکی، حنبلی، یہ سارے جو ہیں ان کو
کہتے ہیں مذاہب اربع، ایک کتاب ہے بڑی مشہور، عبد الرحمن الجزیری کی عربی میں کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے کتاب الفقہ علی مذاہب اربع بھائی عبد الرحمن الجزیری، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے جو فقہ کے جورسٹ کے جو اسلامک جورسپروڈنس کے جتنے بھی رولز ہیں معاملات کے، پھر اور جو عبادات کے، اس کو اسی ترتیب سے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ احناف کیا کہتے ہیں، شافی کیا کہتے ہیں، حنبلی کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر جو شیعہ ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کو کہتے ہیں اصول کی کتابیں ہیں ان کی، یاد رکھیں۔ جیسے ایک مشہور ایک ٹرم ہے صحاح ستہ، یعنی 6 کتابیں ہیں جو صحیح ہیں۔ اب 6 کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کی، لیکن یہ مذاہب اربعہ یا اہل سنہ میں مشہور ہو گئی، اور اس کو ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم، آگے پھر اس کی ترمذی، ابن ماجہ۔ تو اب اصول اربعہ یہ شیعہ کی کتابیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آج سے 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے اور اس کے بعد آنے والے وقت میں چلتی رہی۔ اس کو پھر کوڈیفائی کیا گیا مختلف جگہوں پہ، اور سب سے زیادہ جو دنیا میں اس پہ کام ہوا اور جس پر باقاعدہ وہ تھا فقہ حنفی کا جو سلطنت عثمانیہ کا سسٹم تھا، یعنی آج جو ترکی ہے سلطنت عثمانیہ، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت کا دور تھا، یہ دنیا میں ختم ہوا، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جو بھی ہوا اس وقت ہوا۔ تو ان کا جو ایک آفیشیل جو لا تھا وہ حنفی تھا، تو اس لا کے مطابق انہوں نے اب اس کو کوڈنگ کی ہوئی تھی۔ تو اس کوڈنگ میں باقاعدہ جس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ایک خاص طور پر جو معاملات ہیں، معاملات 2 طرح کے ہیں، ایک مالی ہیں، ایک سوشل ہیں۔ تو ان سب کو جو ہے وہ جو کوڈنگ کر کے اس میں ایک باقاعدہ بن گیا، اور اسی کی بیس پہ وہ باقاعدہ پورے سلطنت عثمانیہ میں فیصلے ہوتے تھے، وہاں کی قاضیوں کے، عدالتوں کے۔ اس کے بعد یہ ہے کوئی تقریباً 300 سال پہلے وہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد پھر جو کام ہوا وہ اس طرح کا ہندوستان میں، انڈیا میں ہوا، اور وہ تھا یہ جو مشہور ہے بشتی فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری۔ یہ جس طرح وہ کام سلطنت عثمانیہ میں ہوا، اسی طرح کا یہ کام یہاں پہ فتاوی عالمگیری کے حساب سے ہوا، اور وہ عالمگیر نے بہت سارے جو جورسٹ کو ملا کے کچھ کام جو کروایا وہ ہوا، یہ بھی کوڈیفیکیشن تھی۔ تو اس کے اب سمجھیں 200 کام ہوا ہے، وہ ہے یہ ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ کا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایوفی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ سب سے اہم کام جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ یہ تھا کہ ایوفی کے شریعہ بورڈ میں پوری دنیا سے اور سارے مسالک سے لوگ شامل تھے، شیعہ بھی، احناف بھی، حنبلی بھی، سارے لوگ، اور جو سلفی بھی۔ تو اس طرح سب لوگوں نے مل کے کوشش کر کے جو سٹینڈرڈ بنائے وہ ہیں ہمارے پاس اس شکل میں ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ۔ اچھا، اس کی بنیاد ہے کچھ، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو مرضی کر دیا، نو، بلکہ اس وقت گلوبل جو ہمارا ایک شریعہ کو ایوالو کرنے کا وہ یہ ہے کہ OIC جیسے ہے نا، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جدہ بیسڈ، یہاں ایک ان کی اسلامک فقہ کونسل بنی ہوئی ہے پچھلے کوئی 50 سال سے۔ اسی طرح رابطہ عالم اسلامی کی ایک کانفرنس مکہ بیس ہے، وہ بنی ہوئی ہے۔ تو اسلامک فقہ کونسل جدہ بیس جو ہے، پہلے یہ باقاعدہ اسٹڈی کراتی ہے، بڑی ڈیٹیل اپنے علماء کو انوالو ہے، واٹ ایور از دی کلوزسٹ نیئرسٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، وہ، اور جس سے آج کے دور کے مسئلے حل بھی ہو جائیں، ایشوز ریزالو بھی ہو جائیں، لیکن پروہیبیشن سے بچ جائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے ایک جو فقہ ہے اس کو
پکڑ کے رکھنا ہے، نہیں، بلکہ آج دور ایسا آ گیا ہے، بے شمار چیزیں نئی آ گئی ہیں، حالات بدل گئے، اور اسلامک کنٹریز سارے کے سارے جو ہیں وہ کیپٹلسٹک ایک کنٹرول میں آئے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں نئے حل تلاش کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام تھا. تو اس طرح وہ جو اسلامک کونسل ہے وہ اسٹڈی کراتی ہے اس پورے ایشو کی، کسی بھی پورے ایشو کی، اس سے پھر اس کی باقاعدہ قرارداد ریزولوشن ہے، اور وہ چھپی ہوئی ہے باقاعدہ. مختلف جو میٹنگ ہوتی ہے ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد، اور وہ جو قرارداد وہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، پھر اس پر وہ ایک بیس بن جاتے ہیں. ان بیسز کے اوپر پہ دنیا میں سارے جو شریعہ بورڈ ہیں وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ شریعہ بورڈ کے ساتھ یہ جو آیوفی ہے وہ بھی اسی سے ہی بیسیکلی یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپ لیتے ہیں کہ OIC فیک کونسل نے کیا اس حوالے سے کہا. مثال کے طور پر ایک ایشو یہ آیا جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی، تو جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک موڈ ہے ٹریڈنگ، یعنی بینک ایک چیز پرچیز کرے گا، اپنا پرافٹ لگا کے بیچ دے گا. تو اب اس میں یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ کوئی بہت بڑا اسٹور نہیں ہے، ایسا ادارہ ہے جس کو ہر شخص آئے گا، اپنی ضرورت بتائے گا، اس کے بعد بینک خریدے گا اور اس کو بیچے گا. تو مڈل ایسٹ کے کسی بینک کے ساتھ یہ ہوا کہ کسی آرڈر آیا، جی ہمیں ایک ایروپلین چاہیے، آپ خرید کے دیں مرابحہ پہ. ایروپلین خرید کے ایک فرض دبئی اسلامک بینک ہے یا ابوظہبی اسلامک بینک ہے، کوئی بھی بینک، مجھے بینک یاد نہیں ہے. اب جہاز خریدنا کرنا یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے، اس میں 6 مہینے لگ گئے. جب 6 مہینے لگے ان کا وہ بالکل فرم آرڈر ہو گیا، اور اب اس متعلقہ پارٹی سے کہا جی اب آپ خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے کہا جی ہم تو اب لیں گے نہیں، ہم نے تو اپنے ارادہ کینسل کر لیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ایک نیا ایشو، یعنی ایک بندہ جو ہے جس نے پرومس کیا، نہ صرف پرومس کیا بلکہ آرڈر دیا، اور اب وہ آرڈر سے بائی بیک کر رہا ہے. اب جہاز جو ہے وہ بینک نے خرید لیا، وہ بینک اس کو کیا کرے گا؟ وہ آگے بیچے گا، وہ جلدی نہیں بکتا، کم پہ بکتا ہے. تو بہت بڑے ایشوز ہیں. تو یہ جو ایشو تھا بھیجا گیا اسلامک فقہ کونسل کے پاس، تو انہوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ یہ جو وعدہ ہے، یعنی پرومس کی مختلف اس کی حیثیت ہے کہ پرومس شوڈ بی بائنڈنگ اور ناٹ. ٹھیک ہے. اب یہ فقہی بحث شروع ہوئی. عام حالات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پرومس جو ہے اس سے لیگل رائٹ کریٹ نہیں ہوتے، بلکہ ایک مورل ایک چیز ہوتی ہے. میں نے پرومس کیا ہے، اگر کسی وجہ سے میں نہیں کر سکا تو جینوئن ریزن ہے، تو ایون دین یہ لازمی تو نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن اب پریکٹیکل ایشو یہ آیا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو بینک تو بڑے پھنس جائیں گے. اور پتہ چلا جی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ مجھے اتنی فرٹیلائزر کی بوریاں چاہیے، اور جب وہ بینک نے خرید لی تو پتہ چلا وہ بیک آؤٹ کر لیا. تو اس لیے اس کو بائنڈنگ کیا جائے. تو اب اس کو پھر باقاعدہ اسلامک فقہ کونسل نے کہا کہ یس اٹ کین بی بائنڈنگ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. سرٹن ایکسٹینٹ یہ ہے کہ جو پرومیزر ہے he or she will be required to recover the loss. میں نے گاڑی کا آرڈر دیا کہ میں گاڑی بینک سے پرچیز کروں گا، مرابحہ لوں گا. جب بینک نے خرید لی تو میں اگر بائی بیک آؤٹ کرتا ہوں تو بینک کہے گا کہ اس صورتحال میں اگر بینک یعنی کہیں اس کو اور مارکیٹ میں بیچے اور اس میں بینک کو جو لاس ہو، وہ لاس اس شخص کو برداشت کرنا پڑے گا جس نے پہلے وعدہ کیا اب بیک آؤٹ کر لیا. تو یہ اس طرح یہ ایک نظام تھا کہ وہ چیزیں جو قرآن و سنہ میں 1400 سال پہلے ڈسکس ہوتی آ رہی ہیں اصول کے تحت پر، اصول ہیں، اب اصولوں کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہیں، ان کو کیسے کیا جائے. پھر ایشوز ہیں
4 5 6 ہر شخص کی اپنی فقہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس طرح اس کو کوڈنگ کی گئی، اسٹینڈرڈائز کیا گیا، اور جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ وہ ایوفی کے اسٹینڈرڈ ہے۔ اس لیے جب آپ ان فیوچر آگے پی ایچ ڈی کریں یا خاص طور پر جو مینجمنٹ میں رہیں، ایم ایس پڑھانے میں، ٹیچنگ میں رہیں، ان کو اسٹڈی کرنی پڑے گی، کیونکہ آرٹیکل پبلش کرنے ہوتے ہیں، پیپر پبلش کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آئی او سی اسٹینڈرڈ ہے، یہ آپ کی جو ایک لرننگ ایز اے ہول سورس ہے، اس کے اندر اہم ترین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی۔ ابھی تو دوسرا ٹائم کتنے منٹ باقی ہیں بھائی اس کے؟ جی سلمان صاحب 2-4 منٹ ہی باقی ہوں گے، 5 منٹ باقی ہیں، 8 منٹ باقی ہوں گے۔ تو چلیں اب یہ میکسیمم پیریڈ ہے، اس کے وقت نا 44 لوگ ہیں اس وقت۔ اب اس کا ذرا اسکرین لے لیں آپ، اور پھر بعد میں ان کی اٹینڈنس یہی آئے گی۔ آج ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے۔ میں 2 ڈفرنٹ سے لاگ ان ہوں، اس کے 42 لوگ ہیں جی سر، 42 ہیں۔ میں دو ڈفرنٹ کمپیوٹر سے لاگ ان ہوا ہوں۔ اچھا 42 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ تھا کہ جی 42 کی آپ لے لیں، اور اس سے جو بعد میں آئے گا پھر اس کو پھر ہاف میں اس کو آپ رکھیں گے۔ تو چلیں آج کا جو ہمارا ہے ٹاپک، جیسے میں نے بتایا تھا، آج ہم نے مین پروہیبیشنز ان منی اینڈ کیپٹل مارکیٹ ان اسلامک فریم ورک ہم نے ڈسکس کرنی کا۔ بیسیکلی کسی بھی لا میں یہ مین اس کا تھیم کیا ہے؟ ہر لا جیسے ہم اسلامک، تاکہ جس معاشرے پہ اس کو لاگو کیا گیا ہے، اپلائی کیا گیا ہے، وہاں معاملات ٹھیک رہیں۔ معاملات کیا ہیں؟ معاملات ہیں انسان، نام ہے مل کے رہنے کا معاشرہ۔ الگ بات ہے کہ ابھی کرونا نے ٹوٹل اس انسانی جو فلسفہ تھا اس کے اگینسٹ جو ہے ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک کریٹ کیے ہیں صورتحال۔ انسان نام ہی اس چیز کا ہے کہ مل کے لوگ رہیں گے۔ ہونا چاہیے تھا کہ جو ٹرم گھڑی ہے انہوں نے کوائن کی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، یہ ایبسولوٹلی انکریکٹ ہے۔ اس کو ہونا چاہیے تھا کہ فزیکل ڈسٹینسنگ۔ وائی سوشل ڈسٹینسنگ؟ میں اگر آپ سے بیٹھا ہوا، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، یا آپ پنڈی کے اس کونے میں ہیں، یا امریکہ اس میں اسلام آباد میں ہیں، میں آپ سے دن میں 8 دفعہ فون پہ بات کرتا ہوں اور ویڈیو پہ بات کرتا ہوں، ہمارا ایک لنک ہے، اور ایون محلے داری میں ساری چیزیں اس میں مجھے پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ جس طرح میں ہوں اس طرح یہ بھی ہے۔ تو that should not have been social distancing, it should have been physical distancing، جو وہ کہتے ہیں جی 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں یہ ساری چیزیں ہوتی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن کچھ جو کنسپیریسی تھیوری چلتی ہیں۔ اب کنسپیریسی کون کر رہا ہے؟ کچھ کہتے ہیں جیوز کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے چائنا کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ کر رہا ہے، کوئی انسانوں نے خود ہی کچھ کیا ہے۔ اور قرآن جو کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان نے جو کچھ کیا اسی وجہ سے بر یعنی خشکی اور سمندروں میں جو ہے وہ فساد برپا ہوا۔ اس سے بڑا فساد کیا ہے کہ انسان دوسرے انسان سے ڈرنے لگا ہے، اور اپنا کاروبار کرتے ہوئے، پیسہ کماتے ہوئے، جس پر اللہ کے نظام نے بھی اہمیت دی ہے کہ ایک شخص ہے اس پر فرض بنتا ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے بیگنگ کرے، دوسرے کے لیے پیراسائٹ بن جائے، بلکہ خود کوشش کرے کمائے، لیکن اب وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو یہ جو سزا ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا ایک ہے۔ اب اس میں اسلامک جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک خاص لیول تک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس بھلائی میں کچھ تو باقاعدہ آرڈر ہے، اور کچھ اس کے بعد پھر ایڈیشنل ہے۔ آرڈر کیا ہے ہماری آج کے دور میں؟ کہ آپ نے کسی شخص کو اگر لون دینا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ربا فری، اور اس کے پیچھے
بہت ساری آگے ڈیٹیل آئیں گی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین جو ہے یہ ہے، نام ہی بیسیکلی ہے کہ ویل وشنگ کا. ہم کہتے ہیں نا آخر پہ لکھتے ہیں گڈ ود بیسٹ وشز، وہ ایک ٹرم ہے، لیکن وہ ٹرم حقیقت ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے کمیونیکیٹ کریں تو کہیں کہ بھئی میری ساری جو وشز ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہیں. تو وہ جو حدیث ہے الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول خیر خواہی کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایون جو خلیفہ ہے اس کے لیے، جو دوست ہے اس کے لیے، رعایا کے لیے، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، بہن کے لیے، بیوی کے لیے، غلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگین. تو ہم بات کر رہے تھے یہ کہ الدین خیر خواہی کا نام ہے. اس کے مطابق سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اگر اتنے وسائل دیے ہیں جو میری ضرورت سے زیادہ ہیں تو میری کچھ ذمہ داریاں بھی بنائی ہیں. اب ذمہ داریاں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو ہے ہر حال میں اس کو میں نے اس پر عمل کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میں وہ پیسہ کسی کو دیتا ہوں تو اس میں اس کو رسک بیسڈ ہونا چاہیے. یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ سیونگ ہے اس پر مجھے کچھ ریٹرن ملے تو دیٹ شوڈ بی رسک بیسڈ. سب سے اہم بات رسک بیسڈ کا کیا مطلب کہ یعنی میں مشارکہ یا مشارکہ کے تحت اگر فائنانس کرتا ہوں تو اس میں اگر انکم ہوتی ہے تو مجھے ریوارڈ مل جائے گا میرا حصہ، لیکن اگر لاس ہوتا ہے تو پھر وہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا. یہ جو ہے یہ رسک بیسڈ. اور اگر میں اس کی میں نہیں آتا بلکہ میں لوننگ اس کی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں اس طرح کہ جی ٹھیک ہے میرا ہمسایہ ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کا کچھ جاب کی ضرورت ہے اور میرے پاس پیسے ہیں، میں کسی طرح بھی اس کی ہیلپ کرتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کا یہ دے 1 ملین روپیہ، اس سے میں نے ایک دکان کا سامان بنا دیا ہے، آپ اس پہ بطور میرے ملازم کے کام کریں اور جتنا پروفٹ ہو لاس ہو میرا ہے، میں آپ کو ہر مہینے میں نے اس کی ہیلپ کر دی. ایک طریقے سے بزنس میرا ہے سمپل، وہ میرے امپلائی ایز اے سیل مین کام کر رہا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا تھا میں کہوں کہ جی میں آپ کو 1 ملین لون دے دوں گا اور اس پر کچھ نہیں لوں گا، آپ اس سے کام کریں، مجھے 5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد واپس کر دیں. وہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے اور ایک اس اسپرٹ کے تحت میں اس کو دے رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ چونکہ آپ تمہارے ہوں گے آپ مجھے اس پہ 10% دیں، یہ سود ہو جائے گا اور یہ زیادتی ہوگی. اب وہ کما رہا ہے، کم کما رہا ہے، زیادہ کما رہا ہے، اس کو لاس ہو گیا، تو اب اگر میں اسے کہوں کہ جی ٹھیک ہے
میں نے 5 سال کے لیے دیا ہے. اب اس میں پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب وہ لون ہے تو ہر حال میں اس نے وہ واپس کرنا ہے. اگر وہ کل کو کہے کہ جی میں نے کاروبار تو شروع کیا تھا لیکن چلا نہیں تو مجھے لاس ہو گیا, ایون دین اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کم سے کم وہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ واپس کرے. تو اس طرح یہ جو ایک پورا نظام ہے اس میں کیا ہے وہ شریعت نے رکھا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کا ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو اس طرح اب ہم کہیں گے کہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو. اب ایکسپلائٹیشن کی جو 2-3 بڑی قسمیں ہیں وہ ایک ربا ہے اور دوسرا غرر ہے اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے گیمبلنگ, جس میں بندہ ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے اور خود بھی مارا جاتا ہے. یعنی گیمبلر اگر گین کرتا ہے تو پتہ چلا کہ راتوں رات اس نے جوا جیت لیا تھا اور اگلی رات اس نے سب کچھ ہار گیا. تو ان ساری چیزوں سے جو منع کیا گیا ہے وہ بیسیکلی بنیادی چیزیں ہیں. اب جی سر, جب ہمارے پاس, سوری ٹو انٹرپٹ, ہمارے پاس ایز این اسلامک بینک ایز اے مضارب بھی کام کر رہا تھا اور ایز اے رب المال بھی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے میں جہاں غلط ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا. تو سر جب ہمارے پاس اسلامک بینک ایز اے, کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے ڈپازیٹرز آتے ہیں بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے میں, آپ پاس پیسے رکھواتے ہیں اینڈ دین پھر جو بینک ہے وہ رب المال ہو جاتا ہے اور وہ آگے انویسٹ مطلب لوگوں کو دے دیتے ہیں. سر اگر اس کو ایز اے رب المال لاس ہو جائے تو وہ پیسہ تو ڈپازیٹرز کا تھا, وہاں وہ کیسے اس کو کوپ کرے گا؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. یہ ہے کہ بینک نے ایز اے مضارب ہم سے پیسہ لیا, اب وہ اس سے بزنس کر رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بزنس کی نیچر کیا ہے. اگر تو اس سے وہ سیل پرچیز کر رہا ہے, اس سے لیز کر رہا ہے ایسٹ خرید کے, تو پھر وہ رب المال نہیں ہے. بی رب المال تب ہے جب وہ آگے بھی مضاربہ کرے, تو جس کو ہم کہیں گے 2 ٹیئر مضاربہ. یعنی مضاربہ کی بیس پہ انہوں نے ڈپازٹ لیے اور مضاربہ کی بیس پہ آگے وہ بزنس کر رہا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں. پاکستان میں جو اسلامک بینکس ہیں مضاربہ کمپنیوں کا الگ ایشو ہے. کوئی بھی اسلامک بینک مضاربہ بیس پہ فائنانسنگ نہیں کر رہا. اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ الگ ایشو ہے. فائنانسنگ ساری کی ساری یا وہ لیز پہ ہو رہی ہے یا وہ سیل پہ ہو رہی ہے, وہ کریڈٹ سیل ہے یا فارورڈ سیل ہے. تو اس لیے آپ کا وہ کوشچن کہ جی وہ آگے پہلے وہ مینیجر ہے اور دوسری لیگ پہ وہ رب المال ہے, ایسا نہیں ہے. ہونا ایسا چاہیے, ہو سکتا ہے, لیکن بینک ایسا نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ چونکہ بزنس ایتھکس کا ایشو ہے. یہی جو اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس وائی اسلامک بینکس آر ناٹ ڈوئنگ مشارکہ اینڈ مضاربہ, اس میں مین کنسیڈریشن یہی ہوتی ہے کہ یہ جو پیسہ میرے ڈپازیٹر نے دیا ہے اس میں بہت سارے لوگ رسک ٹیکر بھی ہیں لیکن رسک اورس بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, پینشنر بھی ہیں. اگر ہم ان کا پیسہ اسلامک بینکنگ کے لیے لائے ہیں, اسلامک بزنس کے لیے لائے ہیں, اور اس کو ہم ایسی جگہ پہ خرچ کریں کہ پتہ چلے کہ جی وہ ڈوب گیا, تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وہ مشارکہ یا مضاربہ کی بجائے وہ لیز اور مرابحہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہ جائز ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامک بینک غلط کر رہے ہیں. کلیئر ہوا آپ کا سوال؟ بالکل سر. تو چلیں اب میں شیئر کرتا ہوں اسکرین. اس میں ایک چھوٹی سر ایک کوشچن ہے چھوٹا